مدینہ طیبہ کا جو پہلے نام تھا یثرب نام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس کا نام پڑ گیا مدینۃ النبی، پھر یہ شارٹ ہو کے خالی مدینہ رہ گیا۔ تاہم اس کو صرف مدینہ نہیں پکارنا چاہیے، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ یا مدینۃ النبی یہ کہنا چاہیے، اس کا ادب یہی ہے۔ جب بیت المقدس کو دوسری دفعہ تخت و تاراج کیا گیا بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے، اللہ نے مشرکوں سے بیت المقدس کو تخت و تاراج کروایا اور یہودیوں کو خوب قتل کروایا، تو اس وقت یہ وہاں سے جب نکلے تھے تو ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ پھر ان میں سے کچھ قبیلے ان کے آ کے مدینہ طیبہ آ کر رک گئے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی یہاں آئیں گے۔ یہودیوں نے یہاں اپنے قلعے بنا لیے اور اپنی آبادیاں بنا لی اور یہاں ایک ان کو گرپ مل گئی۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ اصل کے اندر یہ اوس اور خزرج کون تھے؟ یہ دونوں سگے بھائی تھے، یمن کے علاقے کے تھے اور قحطان کے تھے، بنی قحطان میں سے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوا تاریخ میں کہ مدینہ میں یہودیوں کو عروج ملا اور پھر ایسا موقع آیا کہ اوس اور خزرج کی تعداد اور ان کا گروتھ ریٹ بڑا اتنا بڑا، اور ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا کہ جس کے بعد اوس اور خزرج کو اقتدار زیادہ مل گیا۔ یہودیوں کا جیسا اقتدار تھا نا مدینہ میں، اور اوس اور خزرج جو ہے وہ ان سے ڈر کے ان کے حلیف تھے، اس وقت یہودیوں کے اندر ایک شخص تھا انتہائی بدفطرت اور غلیظ، ویسے تو سارے کے سارے غلیظ ہیں، اور مسلمانوں کی دشمنی میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، قرآن کے اندر کھلا اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ جو دشمنی کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں۔ اس کا نام تھا فطیون، یہ بہت ہی بدماش اور عیار قسم کا اور بدکار قسم کا آدمی تھا۔ جب اس کو قوت ملی، اقتدار ملا، اس نے وہاں کہہ دیا مدینہ میں کہ کسی بھی عورت کی شادی ہو تو دلہن پہلے میرے پاس آئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اپنے شوہر کے پاس جائے۔ یہودیوں نے تو اس کو گوارا کر لیا، لیکن انصار کے اندر اس کی قبولیت اتنی نہ ملی۔ تو اس زمانے میں انصار کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مالک ابن عجلان، یہ کافی پرانی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام سے پرانی بات ہے یہ۔ تو اس کے بہن کی شادی تھی، وہ شادی والے دن جو ہے نا بے پردہ باہر نکلی، اس کو غصہ آ گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کافر ہے، بت پرست۔ اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی بات ہے، ابھی رات کو جو کچھ ہونا ہے تو اس سے بڑا ہے، کہ فتیون کے پاس جانے کی جو ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے۔ تو اس کو غیرت آئی مالک ابن عجلان کو، رات کو جب اس کی بہن اس طریقے کے مطابق جب فتیون کے پاس گئی تو مالک ابن عجلان نے عورتوں کا لباس پہنا اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے یہ فتیون کے گھر گیا، اور وہاں جاتے ہی موقع پایا، فتیون کو قتل کیا اور وہاں سے شام بھاگ گیا۔ وہاں پر جو اس وقت حکومت میں تھے غسان کے لوگ کی حکومت تھی، اور ابو جبلہ حکمران کا نام تھا، اس کو اس نے کہا کہ بھئی ہماری مدد کرو۔ تو وہاں سے ایک فوج لے کر آیا، اور اس نے ابو جبلہ نے آ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو دعوت دی، اور اس دعوت میں ان کو انعامات دیے۔ اوس اور خزرج کے لوگ جب چلے گئے تو اگلے وقت میں اس نے یہودیوں کو دعوت دی، یہودی بھی بڑے خوشی گئے۔ اس ابو جبلہ حکمران نے جیسے ہی یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں کی دعوت کی، وہ ایک ایک کر کے پیچھے سائٹ پہ کہیں لے جاتا رہا اور ان کو قتل کرتا رہا۔ تو یہودیوں کی طاقت پھر تو ختم ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے لوگ اقتدار میں آ گئے۔ انصار نے مدینہ اور اس کے ارد گرد میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے۔ انصار سے مراد کون؟ اوس اور خزرج کے لوگ۔ اچھا، ایک بڑی مدت تک تو یہ دونوں قبیلے آپس میں متحد رہے، لیکن لڑائی کے بغیر عربیوں کا اس زمانے میں گزارا نہیں ہوتا تھا، عرب قوم کا لڑنا شروع کر دیا، اور جب لڑائیاں ہوتی تو بے حساب اور بہت زیادہ، اور آخری لڑائی تو ان کی ایسی ہوئی جس کا نام ہے بعاث، اس میں تو اتنے لوگ مرے کہ دونوں طرف کے جو لڑاکا جنگجو لوگ تھے تقریباً سارے ہی مر گئے۔ تو اس موقع پہ ان لوگوں نے قریش کی طرف لوگوں کو بھیجا کہ بھئی اب ہمارے ساتھ مدد کریں۔ یہودی وہاں کثرت سے آباد تھے مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے مختلف مدارس بنائے ہوئے تھے جن کا نام تھا بیت المدارس، اور وہاں یہ تورات کی تعلیم دیا کرتے۔ اور انصار جو تھے یہ جاہل لوگ تھے، وہ صاحب کتاب اور صاحب علم تھے، تو ان کا اثر یہ لیے ہوئے تھے اور ان کو بڑا سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ اور دوسرا، یہودی ان کو کہتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے ہم ان پر فوراً ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد تمہیں قوم ارم کی طرح مٹا کے رکھ دیں گے، تمہارا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اوس اور خزرج کے پاس دین تو نہیں تھا، لیکن یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ایک آنے والے نبی کا انتظار تھا، اور اسی میں انصار میں ایک شخص تھا سوید ابن صامت، جو شاعری میں بھی بڑا بلند تھا اور جنگجو بھی بہت زیادہ تھا۔ کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا اور اپنے اندر ہی سمجھتا تھا کہ خدائی کلام ہے۔ تو یہ مکہ پہنچا، نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ملی، نبی علیہ السلام اس سے ملنے پہنچے، تو اس نے نبی علیہ السلام کو بھی حضرت لقمان کی نصیحتیں سنائی۔ نبی علیہ السلام نے سنی اور سن کے فرمایا کیا اس سے بہتر نہ تمہیں سناؤں؟ کہ سنائیں۔
نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا تو بہت متاثر ہوا اور اسلام سے شدید متاثر ہو کے واپس گیا۔ قبیلہ اوس کے بعد لوگ مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے قبیلے خزرج کے خلاف مکہ والوں کی حمایت لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنا حلیف بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں میں ایک شخص سے ایاس ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وفد جب آیا ہوا تھا نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان کو پھر اسی طریقے سے دعوت دی جیسے سب کو دیا کرتے تھے۔ تو ایاس ابن معاذ، نبی علیہ السلام نے کہا تم میری مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایاس ابن معاذ نے کہا اے قوم، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو چھوڑیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئیں، اور واپس جا کر اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع کرو۔ وفد کا جو سردار تھا ابو الحسیر انس ابن رافع، اس نے فوری طور پر جو ہے نا وہ کنکریاں اٹھائیں اور ابن ایاس کے اوپر ماری۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ خیر یہ بات تو وقت گزر گیا، یہ لوگ چلے گئے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ایاس ابن معاذ جب انتقال ہوا اس وقت زبان سے کلمہ جاری تھا۔ اللہ کرے میری اور آپ کی موت کا جب وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ بھی کلمہ جاری ہو۔